وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص أو قال مشاقص قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه رواه ابو داود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جھانک رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حجرات میں، بعض کمروں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کھڑے ہوئے تیر کے پیکان کو لے کر۔ تیر کا جو آگے والا حصہ ہے جس پہ وہ دھار بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جا کے لگتی ہے شکار وغیرہ کو، اس کو عربی زبان میں مشقص کہتے ہیں، اس کی جمع مشاقص ہے۔ تو آپ وہ تیر کا پھل اور پیکان لے کر کھڑے ہوئے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فکأنی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں تاکہ اس کو وہ تیر کا پیکان ماریں۔ اس حدیث شریف میں ایک ادب بتلایا گیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا بغیر اس کی اجازت کے یہ ناجائز ہے، چاہے اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، کھڑکی کھلی ہو، پردہ لگا ہوا ہو یا لگا ہوا نہ ہو، آتے جاتے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اندر جھانکنا ناجائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو الگ الگ حجرے بنا کر دیے تھے، ہر ایک کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ حجرے تھے۔ تو وہ شخص بظاہر وہ منافق تھا اور وہ ان کمروں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ نے وہ تیر کا پیکان لیا اور آپ تلاش میں تھے کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سخت گناہ ہے۔ اور ادب یہ بھی ہے کہ جب کسی کے گھر جائیں تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ دروازے کی ایک جانب دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوں اور دروازہ کھٹکھٹائیں، اس لیے کہ اگر بالکل سامنے کھڑے ہو کر دروازہ بجایا جائے تو دروازہ کھلنے کی صورت میں بالکل نگاہ سامنے گھر کے اندر پڑے گی، اور جب تک اجازت نہ لے لی جائے گھر کے اندر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ اگر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو ان کا یہ خون معاف ہوگا، یعنی ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ویسے اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کا قصاص ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور پھر ان لوگوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کا قصاص نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا وہ گناہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی بے قیمت ہو گئی، ورنہ انسان کی آنکھ کی بھی قیمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے گھر پر نگاہ ڈالی تو پھر اب اجازت لینے کا کیا فائدہ، یعنی گھر کے اندر نگاہ ڈالنے سے پہلے استئذان کیا جائے، اجازت مانگی جائے۔ بچوں کو بھی یہ ادب سکھلایا جائے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر کھٹکھٹاؤ، جب تک اجازت نہ ہو دروازے کے سامنے مت آؤ، اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت دیکھو۔ اللہ ہم سب کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام یا رب لک الحمد اللہم انک لا الہ الا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔